اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات کا آج تک کوئی صحیح ترجمہ نہیں ہو سکا، نہ ہی کوئی جانتا ہے سوائے اللہ کے نبی کے اور ان لوگوں کے جس کو اللہ اور نبی بتانا چاہیں، پسند فرمائیں۔ بہت سارے لوگوں نے ترجمے کیے الف لام میم کے۔ کسی نے کہا اس کا مطلب ہے آل محمد، کسی نے کہا اس کا مطلب ہے الف لام میم کا مطلب ہے اللہ اور محمد، کسی نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم، اور علم جو ہے نا یہ ہے کہ بہت ایک رنجیدہ صورتحال کہ دنیا میں بہت سارے غم ہیں، بہت سارا مسئلے مسائل ہیں، تو علم۔ اب یہ جو ہے نا اگر اس کو پورا ٹھیک طرح سے پڑھا جائے تو الف لام میم، تو اس میں ایک الف، لام کے بیچ میں میم کی آواز اور میم کے اوپر چھد، پھر دو میمیں، وہ یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی اپنی ذات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی قسم کھا کے اس کو کہا کہ یہ کتاب میں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لوگ جس طرح سے ایک عام ہم سوچتے ہیں کسی بھی بات کے بارے میں، ایک خیال آتا ہے دماغ میں، خیال سے آگے جو ہے نا وہ پھر الفاظ بنتے ہیں، پھر آگے جو ہے نا وہ سینٹنسز بنتے ہیں، فقرے بنتے ہیں، پھر ایک پورا جو ہے نا ایک کہانی جو ہے نا ایک سامنے آتی ہے، پھر پوری ایک کتاب لکھ دی جاتی ہے، پھر اس کتاب کا کوئی خلاصہ لکھتا ہے، اس خلاصے میں سے پھر اس کو کم کر کے پھر چیدہ پوائنٹس پہ آتے ہیں، اور چیدہ پوائنٹ پہ آ کے تو پھر جا کے تو وہ چیز جدھر سے شروع ہوتی ہے نا ادھر ہی آگے ختم ہوتی ہے کہ جی اس کا مطلب ہے یہ ایک لفظ۔ تو اسی طرح سے دیکھے لوگوں نے بہت علم حاصل کیے، ساری عمر لوگوں نے ریاستیں کی، محنتیں کی، اور ابھی بابا بلے شاہ سرکار جس طرح جو ہے نا، اور بہت سارے ولی اللہ، بابا بلے شاہ سرکار کی تو صرف ایک مثال ہے کہ بہت ساری کتابیں پڑھ کے قرآن مجید کو حفظ کر کے، بہت ساری صرف و نحو پڑھ کے، قرآن جو ہے نا قرآن و حدیث ساری کتابیں پڑھ کے، تو آخر پہ جا کے پھر انہوں نے کیا کہا کہ اکو الف تیری درکار، کہ بس الف ہی ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر لوگوں نے وہ کہانیاں بنا لی کہ جو ہے نا ان کو ٹیچر نے پڑھایا الف تو انہوں نے الف یاد کیا، اس نے کہا بے پڑھ، تو انہوں نے کہا نہیں میرے لیے الف کافی ہے۔ تو جو ہے نا ایک اسی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ٹیچر سے کہا کہ بس میں نے الف سے آگے کچھ نہیں پڑھنا، تو آ کے تو چیز جب شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا یاد رہ جاتا ہے، سارا کچھ جو ہے نا یاد کرنے کے بعد پھر بھی ایک ہی چیز یاد رہتی ہے، ایک ہی ذات یاد رہتی ہے، اللہ نبی کی ذات یاد رہتی ہے، پھر اس کے بعد صرف اللہ یاد رہ جاتا ہے۔ اور جب اللہ یاد رہ جاتا ہے تو پھر اللہ کا بھی پورا اللہ کوئی یاد نہیں کرتے، کہتے کہ بس ایک الف جو ہے نا اسی کے اوپر آگے کہانی ختم، اور اس الف کے اوپر ہی لوگ آ کے رک جاتے ہیں۔ تو حروف مقطعات جو ہے نا وہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہیں، اس کا اصلی مطلب جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کو ہی بہتر پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اشارہ اسی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب اللہ نبی کی ذات ہے، کسی وقت اس کا مطلب جو ہے نا وہ آگے اسی پوری صورت کا نچوڑ جو ہے نا ان 3 یا 4 یا 5 یا 6 لفظوں میں ہے جو کہ شروع میں حروف مقطعات میں آتے ہیں۔ تو باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔